سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. استاد احمد کا میں نے ذکر کیا تو یہ بھی احمد ہے کوئی اسٹوڈنٹ جس کا یہ ڈائلاگ آ رہا ہے. محی الدین صاحب پڑھیں. واللہ لا نہیں ہے واللہ لأد اون لأد اون الناس الى دین اللہ. ظاہر ہے یہ کلاسز مدینہ میں ہو رہی ہیں نا. اب لوگوں نے پڑھنے کے بعد واپس اپنے اپنے ملکوں میں جانا ہے تو وہ کہہ رہا ہے, ایک احمد کہہ رہا ہے واللہ, دیکھیے قسم آئی نا, یہ قسم ہے, یہ سارا جواب القسم ہے. جواب القسم میں لام جب فعل کے ساتھ اٹیچ ہو کر آتا ہے تو نون مشدد آ جاتا ہے. ذرا آپ ایمفیسس کو نوٹ کریں. نمبر 1 قسم آ رہی ہے. نمبر 2 یہ لام جو قسمیہ فعل کے ساتھ اٹیچ ہو کر آتا ہے لام التاکید وہ آ رہا ہے. نمبر 3 نون مشدد آ رہا ہے. یعنی اب اس کا میں کیا ترجمہ کروں؟ واللہ لأدعون الناس, اللہ کی قسم میں لازماً ضرور بالضرور بلاؤں گا لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف فی بلدی, اپنے وطن واپس جا کر. یعنی اب میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی, اب میں بس یہی کام کروں گا جا کر. اس کے بعد دیکھیے علی کیا کہتا ہے, واللہ لا نہیں لأن انشرن الاسلام فی بلدی. یعنی اس مشن کے ساتھ اگر لوگ عربی پڑھ کر اور قرآن مجید کو سمجھ کر اپنے اپنے وطنوں کو نکلیں تو اسلام کہاں نہیں پھیلے گا. نوٹ کریں پھر یہ واللہ قسم کے ساتھ ہے. قسم یہ جواب القسم لام اور نون مشدد کے ساتھ آ رہا ہے. واللہ اللہ کی قسم لانشرن, اب پڑھنے کا انداز بھی بدل جائے گا. لانشرن میں لازماً پھیلاؤں گا. کس کو؟ الاسلام مفعول بھی کو, فی بلدی اپنے وطن جا کر. واللہ لنحاربن الشرک والبدعۃ واللہ لنحاربن آگے الشرک والبدعۃ آگے فی بلدی. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کے حوالے سے فرمایا تھا نا کہ لوگ اس دین میں تحریف کریں گے جبکہ ابھی میں زندہ ہوں. یعنی ہاؤ از اٹ پاسبل کہ میں ہوں اور پھر گویا اٹ از امپاسبل. واللہ اللہ کی قسم واللہ لنحاربن, اللہ کی قسم میں لازماً لڑوں گا. کس کے خلاف؟ الشرک والبدعۃ, میں شرک اور بدعت کے خلاف علم بلند کروں گا. فی بلدی اپنے وطن واپس جا کر. اب دیکھیں یہ پوری کلاس بول رہی ہے, باری باری سب بول رہے ہیں. زہیر کیا کہہ رہے ہیں؟ لا نترک الکفار واللہ لا
نترکو الکفار ینشرون دینہم فی بلاد المسلمین. اب دیکھیے ایک فرق نوٹ کریں, یہ واللہ قسم تو ہے اور یہ جواب القسم بھی ہے, لیکن جواب القسم لا کے ساتھ آ رہا ہے تو نہ لا آیا نہ نون مشدد آیا, کیونکہ وہ نہیں آ سکتا تھا اب اس کے ساتھ. واللہ اللہ کی قسم لا نترک الکفار, نحن فاعل ہے اس میں, اللہ کی قسم ہم نہیں چھوڑیں گے اب الکفار کافروں کو, ینشرون دینہم کہ وہ اپنے دین کی تبلیغ کرتے پھریں, کہاں؟ فی بلاد المسلمین, مسلمان ملکوں میں ہم کافروں کو اپنے دین پھیلانے کی اجازت اب نہیں دیں گے. ولیمو لسوف اؤلف انکلیزیت لشرح تعلیم الاسلامی. اب دیکھیے واللہ آیا, ساتھ لام بھی آ رہا ہے, لیکن نون اس لیے نہیں آیا کہ لام سوفا کے ساتھ آ رہا ہے. لام کا فعل مضارع کے ساتھ آنا ضروری تھا, پھر نون مشدد آنا تھا, وہ نہیں آیا. تو یہ بھی واللہ لسوف, اللہ کی قسم ان قریب ضرور, اؤلف میں تالیف کرواؤں گا, میں چھپواؤں گا. اؤلف کا فاعل ہے انا, کیا چھپواؤں گا؟ کتباً مفعول بہ, باللغت جار مجرور, الانکلیزیت نعت, اللہ کی قسم میں بہت جلد انگریزی زبان میں کتابیں چھپواؤں گا, لشرح تعلیم الاسلام, تعلیم اسلام کی ایکسپلینیشن کے لیے. المدرس, آپ ذرا نوٹ کریں کہ یہ جذبات تو بہت ہائی ہے نا کلاس کے اس وقت, کہ سب اپنے وطن جا کے اب کچھ نہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. کریں کیسے؟ جب بھی کوئی کام کرنا ہو جذبات اپنی جگہ پر, ڈائریکشن قرآن مجید سے لینی ہوگی. اب آئیے ڈائریکشن آ رہی ہے قرآن مجید سے. بارک اللہ فیکم, بارک فعل, اللہ فاعل, فیکم جار مجرور, ووفقکم, وفق پھر فعل اور فاعل اللہ ہوا, کم مفعول بہ, لما فیہ خیر الاسلام والمسلمین, لما جار مجرور, فیہ جار مجرور, خیر الاسلام مضاف مضاف الیہ, وخیر المسلمین مضاف مضاف الیہ. نہیں ایک منٹ, اب وہ دعا دے رہا ہے, بارک اللہ فیکم, اللہ تعالیٰ تمہارے اس مشن میں برکت دے تمہیں, ووفقکم, اور وہ تمہیں توفیق دے سب کو, لما فیہ, اس چیز کی جس میں خیر الاسلام والمسلمین, اللہ تعالیٰ تمہیں اس خیر کی اس چیز کی توفیق دے جس میں تمہارے لیے, اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے خیر ہے. یعنی گویا کہ دیکھیں آپ کے سامنے جذبات کا اظہار ہو رہا ہے تو تائید تو اسی نے دینی ہے, لہذا اس سے توفیق مانگی جائے. جو ڈائریکشن دینے والا ہے, جو داعی اللہ ہے, اس کا کام ہے پھر وہ ان دوستوں کے لیے دعا کرے کہ اللہ ان کے یہ جذبات ہیں, تو ان سے اپنے اپنے ملکوں میں وہ کام لے جو اسلام اور مسلمانوں کے لیے بھلائی کا باعث ہو. وَعَلَمُوا, دیکھو بھائی جان لو, لدعوتی اذ قال, نوٹ کریں, وَعَلَمُوا, جان لو, ان اللہ, کہ بے شک اللہ تعالی, سبحانہ و تعالی, علمنا, ہی ٹاٹ اس, اس نے ہمیں سکھایا ہے. کیا چیز سکھائی ہے؟ الطریقۃ الصحیحۃ, اس نے ہمیں درست میتھڈالوجی دی ہے. کس چیز کی؟ لدعوتی, کہ کیسے بلانا ہے اللہ کی طرف. اذ قال, جب اس نے ہم سے یہ کہا, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت
والموعظۃ الحسنۃ جادلہم بالتي هي أحسن. دعوت کے 3 لیولز ہیں جو بیان ہو رہے ہیں. ادو امر ہے، ادو انت فاعل، تم بلاؤ، الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف. کس لیول پر، کس طریقے سے؟ بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. انسانوں میں ذہنی سطح کے اعتبار سے یہی 3 لیول ہیں جو پاسبل ہوتے ہیں. ایک ہے انٹیلیجنشیا، ہائی برین کے، ہائی آئی کیو لیول کے لوگ ہیں، وہ جو فلسفے کی زبان سمجھتے ہیں، جو دلیل کی زبان سمجھتے ہیں، وہ ہے حکمت کے ساتھ ٹیکل کرنے والے لوگ. جنہیں فلسفی کے ساتھ بات کرنی تھی، جن کے ساتھ انہیں موعظہ حسنہ کرتے رہیں گے تو وہ دعوت ضائع ہو جائے گی. ایک ہے عوام الناس کا لیول، جس میں بات حکایات کے ساتھ، کہانیوں کے ساتھ، مورل ویلیوز کے ساتھ، دل میں اتر جانے والے انداز کے ساتھ بات کرنی ہے. ان کے سامنے فلسفے بگاڑتے رہیں گے، دعوت فیل ہو جائے گی. اور ایک وہ ہوتے ہیں جو میں نہ مانوں کی پالیسی پر ہوتے ہیں. ان کے ساتھ جب تک مجادلہ نہ ہو، لیکن مجادلہ جیسے وہ کرتے ہیں گالی گلوچ والا، وہ نہیں. جادلہم باللتی ہی احسن. تو اس میتھڈالوجی کو سیکھنا بڑا ضروری ہے کہ جب بھی کوئی خیر کا کام کرنا ہے، ڈائریکشن کہاں سے لینی ہے؟ قرآن مجید سے. اور دعوت کی ڈائریکشن قرآن مجید دے رہا ہے کہ نمبر 1 دلائل کے ساتھ، نمبر 2 موعظہ حسنہ کے ساتھ، اور تیسرے لیول پر پبلکلی لوگوں کو چت کر کے. لیکن وہ چت کرنے کا انداز بھانڈوں والا، مراسیوں والا وہ نہیں، باللتی ہی احسن، جو نہایت عمدہ طریقہ کار ہو اس کے مطابق ہونا چاہیے. ون سکے پھر لوٹ کے پھر فعلینا آ رہا ہے، فعلینا ان نتبع ہذہ الطریقۃ. تو گویا یہ ہماری اب ذمہ داری ہے کہ ہم کہیں جذبات میں دائیں بائیں نہ نکل جائیں. ہم اس طریقے کو اور ہم اس طریقے کو چھوڑیں گے نہیں، ہم اسی طریقے کا اتباع کریں گے. واللہ نہیں بھائی، قسم ہے تو ہمیشہ مجرور. واللہ لنحبک یا استاذ فانک لمرب عظیم. مربن کہتے ہیں نا تربیت کرنے والے کو، یعنی استاد بیسیکلی تو ایسا ہی ہونا چاہیے نا. یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر، اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر. میرے قافلے میں لٹا دے اسے، لٹا دے، ٹھکانے لگا دے اسے. یہ امت مسلمہ قافلہ ہے ہمارا. جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ لٹانا ہے اس امت کو. تو جو استاد لٹا رہا ہے اس کا اسٹوڈنٹ اسے یہی کہے گا واللہ لنحبک، اللہ کی قسم، لنحبک، ہم تم سے بہت پیار کرتے ہیں یا استاد. کیوں؟ فَإِنَّكَ لَمُرَبٍ عَظِيمٍ، اس لیے کہ تو بہت بڑا تربیت کنندہ ہے، تو بہت بڑا مربی ہے. جزاک اللہ عنا احسن الجزاء. 3 کتابوں کے بعد اگر واقعی کوئی استاد ہو تو اس کا یہ حق بنتا ہے کہ اس سے یہ کہا جائے کہ جزاک اللہ عنا، اللہ تعالیٰ تمہیں جزا دے آن آور بہاف. ہم تو کچھ نہیں دے سکتے، لہذا جو دے سکتا ہے اس سے دعا کر لی جائے کہ اگر ہمیں ہدایت کا ذریعہ بنا دیا اس استاد کو اللہ نے، تو ہم بھی یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ ہم اس استاد کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ جزاک اللہ عنا احسن الجزاء، کہ اللہ تو ہمارے بہاف پر ہمارے اس استاد کو بہترین اجر سے نواز دے. اقرأ الآیات یا عبد اللہ بعد الاستعاذۃ والبسملۃ. یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون. یہ بل ابطال کے لیے ہے. پچھلی پوری گفتگو میں جو آئیڈیا چل رہا ہے اس کو نفی کر دی کہ مت سمجھیں وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ مر گئے ہیں.
بلکہ احیاء وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون اپنے رب کے ہاں وہ رزق دیے جاتے ہیں. یہ ابطال کی آیت ہے. پھر دیکھیں وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ ان کی لازماً مدد کرے گا. کن کی؟ جو اس کی مدد کریں گے. مشروط ہے یہ، جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ لازماً اس کی مدد کرے گا. اور پھر یہ جو بل ہے یہ وہ ہے انتقال والا. نہیں اس میں بل ہے ہی نہیں، بلکہ یہ وہ ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. یہ ہم پڑھ چکے ہیں، اس لیے میں اس پر بھی اس وقت نہیں جاؤں گا. عن البراء ابن العازب، یہ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، یہ فرماتے ہیں قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الخندق ینقل التراب وہو یقول. یہ وہو کون سا ہے؟ یہ واو الحال ہے، اور جملہ اسمیہ جملۃ الحال ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے خندق کے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کی مٹھی بھری اور وہ یوں پھینکی، یہ کہتے ہوئے پھینکی وہو یقول، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے واللہ لولا اللہ مہتدینا، اللہ کی قسم لولا اللہ، اگر اللہ نہ ہوتا مہتدینا ہم ہدایت نہ پاتے. ولا یعنی اگر اللہ نہ چاہتا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ ولا صمنا ولا صلینا، نہ ہم نے روزے رکھے ہوتے نہ ہم نے نمازیں پڑھی ہوتی. فانزلن سکینتن علینا، پس تو نازل کر ہم پر سکینت، وثبت الاقدام ان لاقینا، اور ہمارے قدموں کو جمائے رکھنا اس وقت جب ہمارا دشمن کے ساتھ آمنا سامنا ہو. والمشرکون قد بغوا علینا، اور مشرکوں کے سامنے بھی قد بغوا علینا، جب وہ ہمارے اوپر چڑھائی کرنے لگیں، جب وہ ہمارے اوپر تعدی کرنے لگیں، ہمارے سے بغاوت کرنے لگیں. اذا ارادوا فتنة ابینا، جب تک ان کا ارادہ ہے فتنے کا ہمیں تو توفیق دیے رکھنا کہ ابینا ہم ان کو ریزسٹ کرتے رہیں، ہم ان کے خلاف کھڑے ہوتے رہیں. اقرأ البیت یا ولیم، وہ شعر پڑھیں جی ولیم صاحب. اذا رأیت نیوب اللیث بارزۃ فلا تظن ان اللیث یبتسم. خوبصورت شعر ہے. وہ کہتا ہے کہ جب تو دیکھے کہ شیر نے ان دانتوں کے ساتھ اپنا منہ کھولا ہوا ہے تو فلا تظنن ان اللیث یبتسم، تو یہ مت سمجھنا کہ شیر مسکرا رہا ہے، تمہارا کام خراب کر سکتا ہے شیر.